بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر سمینہ خورشید ہے اور میں ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف آپس اینڈ گائنی علی فاطمہ ہاسپٹل میں ورکنگ کر رہی ہوں. آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں دیٹ از اباؤٹ دا بریسٹ فیڈنگ ویک. پوری دنیا میں بریسٹ فیڈنگ ویک 1 اگست سے لے کے 7 اگست تک منایا جاتا ہے اور اس دن کو منانے کی بہت زیادہ سگنیفیکنس ہے. ہم کچھ گولز اچیو کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور اویئرنیس کریٹ کی جائے. اب اویئرنیس کریٹ کرنا نہ صرف مدرس کے اندر ضروری ہے کہ ان کو یہ پتہ ہو کہ دے ہیو ٹو بریسٹ فیڈ دیئر بیبیز، اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہاؤ مچ دا بریسٹ فیڈنگ از امپورٹنٹ. ان مدرس کو بریسٹ فیڈ کروانے کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرنا دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف دا پیرنٹس، آف دا فیملی، آف دا ہسبینڈ اینڈ آف دا سوسائٹی. اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم بیسیکلی ڈفرینٹ سپورٹ اینڈ ایجوکیشن پروگرامز لانچ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ بریسٹ فیڈنگ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے اور فوکس کریں اس بات کے اوپر کہ کسی بھی ادارے میں جہاں پہ بریسٹ فیڈنگ مدرس کام کر رہی ہیں وہ کس طرح اپنے بچوں کو پرائیویسی میں فیڈ کرا سکتی ہیں. اس سے ہمارا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ بیسیکلی دا ڈفرینٹ رومز جسے ہم کہتے ہیں لیکٹیشن رومز یا ڈے کیئر سینٹرز کو پروموٹ کریں اور ہر ادارے کے اندر جہاں پہ بھی ورکنگ لیڈیز ہیں وہ بیبیز کو فیڈ کرا سکیں. اگر کوئی ماں اپنے بچے کو گھر چھوڑ کے آتی ہے اور وہ اس کو فیڈ نہیں کرا سکتی تو ایک بہت بڑا ڈیسپریشن اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو وہ اپنا پورا آؤٹ کم اس ورکنگ پلیس پہ نہیں دے سکتی. تو ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ نیو بورن بیبیز کو مدر فیڈ کرائیں، چاہے وہ بینکرز ہیں، چاہے وہ نرسز ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ ایئر ہوسٹس ہیں، کسی بھی پروفیشن سے وہ تعلق رکھتی ہیں. ان کے لیے ان کے بیبیز بھی امپورٹنٹ ہیں اور وہ کام بھی امپورٹنٹ ہے اور وہ اکیلے یہ سارا کام پرفارم نہیں کر سکتی جب تک کہ ان کے ساتھ سوسائٹی کی سپورٹ نہ ہو، گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہو. دنیا میں پوری دنیا کا ایک فوکس ڈیولپ کرنے کے لیے پوری دنیا میں ایک الائنس کا نام دیا گیا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ورلڈ الائنس فار بریسٹ فیڈنگ ایکشن. وابا کے نیم سے یہ پوری دنیا میں پہچانا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کیا جائے اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹل گولز ہیں ان میں سے ایک گول جس میں ہم بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کریں تاکہ مدرس بچوں کو بھی فیڈ کرائیں اور بچوں کی بھی مارٹیلٹی یا ماربیڈیٹی کم ہو جو نیو بورن بیبیز ہیں اور مدرس کے لیے بھی وہ بینیفیشیل ہو. اب بریسٹ فیڈنگ کے کیا فائدے ہیں؟ بریسٹ فیڈنگ کروانے کا کیا پرپز ہے، کیوں ہم اس چیز کو اتنا زیادہ ری انفورس کر رہے ہیں؟ اس کا بینیفٹ نہ صرف مدرس کے لیے ہے بلکہ بیبیز کے لیے بھی ہے. اب مدرس کو جو مائیں بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کو اس چیز کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو ان کی اپنی ہیلتھ بہت اچھی رہتی ہے، بہت ساری بیماریوں سے جو چھاتی سے دودھ پلانا ہے وہ بینیفیشیل ہوتا ہے. اس میں آپ کا انڈے دانی کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے، بچے دانی کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے اور چھاتی کے کینسر کا رسک کم ہو جاتا ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز، شوگر کی جو بیماری ہے اس کا بھی رسک کم ہوتا ہے نیو بورن بیبیز کے اندر اور سیلک ڈیزیز کا رسک کم ہوتا ہے. اب مدرس کو پوسٹ پارٹم ریکوری پیریڈ میں یعنی جو چھلے کا پیریڈ ہوتا ہے وہ ان کا بہت اچھا گزرتا ہے. اس میں یوٹرس اپنی جگہ پہ بہت اچھے سے کانٹریکٹ کرتا ہے، بلیڈنگ کم ہوتی ہے اور بریسٹ کے اندر جو اگر آپ فیڈ نہیں کراتے تو بریسٹ سولن ہو جاتے ہیں، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایبسس بن جاتے ہیں جو کہ بہت پینفل کنڈیشن ہو جاتی ہے. تو چھلے کا پیریڈ بھی اچھا گزرتا ہے تو بریسٹ فیڈنگ آپ کروائیں گے، اس سے آپ کا ویٹ بھی کم ہوگا. جو بعد میں خواتین کہتی ہیں کہ ہم وزن کم کرنے کے لیے کیا کریں، تو سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ بریسٹ فیڈ کرائیں اپنے بیبی کو. اب بیبیز کے لیے کیا بینیفٹس ہیں؟ جو نیو بورن بیبیز بورن ہوتے ہیں ان کے اندر بہت ساری بیماریوں کے رسک کم ہو جاتے ہیں. سانس کی بیماریوں کی تکلیف کم ہوتی ہے، ان کی جو چھاتی کے انفیکشن بار بار جسے ہم ریسپریٹری ڈیزیزز کہتے ہیں ان کا رسک کم ہوتا ہے بیکاز آف دا بریسٹ فیڈنگ. پھر بچے کی اپنی ماں کے ساتھ ایک بانڈنگ کریٹ ہو جاتی ہے اور وہ اس کی گروتھ کے لیے بہت زبردست ہوتی ہے. تو اس لیے ماؤں کو اپنا بیبی کو فیڈ کرانا چاہیے. اب ایک پوائنٹ یہ آ جاتا ہے کہ جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کا بڑا ویلڈ سا پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے فیڈ کرائیں، ان کے لیے کس طرح سے وہ اپنا بریسٹ ملک جو ہے اپنے بچوں کو فیڈ کرا سکتے ہیں. وہ تو کام پہ آ گئے. اس میں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا بریسٹ ملک بریسٹ پمپ کے ذریعے اسٹور کر کے فیڈر میں یا کسی بھی باٹل میں ریفریجریٹر میں رکھ سکتے ہیں. آپ کی ایبسنس میں جو بھی بیبی کو ٹیک کیئر کر رہا ہے وہ اس کو گرم کر کے وہ دودھ پلا سکتا ہے. آپ کو ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ ایوننگس میں جاتے ہیں یا نائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ اپنے بیبی کو فیڈ کرا سکتے ہیں.
اچھا، بریسٹ فیڈنگ سے آپ کو بہت زیادہ ایک اکنامک بھی فائدہ ہے، آپ کا خرچہ نہیں ہے. دودھ کے ڈبے جو آرٹیفیشیل ملکس ہیں وہ اتنے مہنگے ملتے ہیں کہ اکثر لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ سے وہ لو اسٹینڈرڈ ملک بیبیز کو فیڈ کراتے ہیں اور بچے جو ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، بار بار انہیں موشن لگ جاتے ہیں، الٹیاں لگ جاتی ہیں، ڈفرینٹ بیماریوں کا شکار رہتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ایک اور فائنینشیل پریشر ہوتا ہے. لیکن اگر ماں کا دودھ بچہ پیتا ہے تو ان ساری بیماریوں سے بھی بچتا ہے اور آپ کا خرچہ بھی کم ہوتا ہے. کاسٹ افیکٹونیس از ویری ویری امپورٹنٹ. دوسرا یہ کہ جب آپ انوائرمنٹل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، جب آپ بیبی کو فیڈ کرا رہے ہیں تو آپ مدر فیڈ سے کوئی گن نہیں پھیل رہا، کچھ نہیں ہو رہا. آپ باٹل فیڈ سے آپ کراتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ انوائرمنٹل پولوشن، آپ ویسٹیج آف ڈفرینٹ تھنگس کر رہے ہیں. اور جو باٹل ہے اس کی اسٹرلائزیشن بھی پراپر اکثر لوگ فالو نہیں کرتے. اس کی وجہ سے بھی بچہ جو ہے بار بار بیمار ہو جاتا ہے. اور جو بیبیز جو ہے وہ کنٹینیوسلی دے کیپس آن ڈوئنگ دا بریسٹ فیڈنگ، ان کی گروتھ ایز کمپیئر ٹو دا جو بچے باٹل فیڈ پہ ہوتے ہیں ان سے بہت اچھی ہوتی ہے. مینٹلی وہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ ان کا سکسیس ریٹ بھی جس طرح لائف میں بہت زبردست ہوتا ہے. اب چیلنجز میں ایک جو نیو بورن بیبیز آتے ہیں تو مدرس کے لیے جو ایک امپورٹنٹ چیلنج ہوتا ہے وہ یہ کہ ہاؤ ٹو بریسٹ فیڈ دا بیبی. انہیں بچے کو فیڈ کرانا نہیں آتا. تو پوزیشن آف دا مدر از ویری امپورٹنٹ. جب مدرس فیڈ کرائیں تو آلویز میک اٹ بیک اسٹریٹ، کیپ دا بیبی آن دا پلو ایٹ دا لیول آف دا بریسٹ. آپ اپنی چھاتی کے لیول کے اوپر بچے کو لے کے آئیں تاکہ آپ کے کمر کے مسلس نہ دکھیں. لیٹ کے کبھی بھی بچے کو فیڈ مت کرائیں. جب بھی فیڈ کرائیں بچے کو بیٹھ کے فیڈ کرائیں اور اس کے بعد اس کو ڈکار دلوائیں، برپنگ کروائیں. اگر آپ بچے کو برپنگ نہیں کرائیں گے تو بچہ ملک ایسپریٹ کر لیتا ہے، سانس کی نالی میں دودھ لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کے سروائیول خطرے میں پڑ جاتا ہے اور وہ بہت سارے بیڈ کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہیں. اور اس میں بریسٹ فیڈنگ سپورٹ گروپس بھی بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ. کچھ آپ ورچوئل ہیں، آپ آج کل نیٹ کا دور ہے، سب لوگ ورچولی بھی بہت سارے بریسٹ فیڈنگ سپورٹ گروپس ہیں. اور فیملی میں بھی آپ کے بڑے جو ہیں وہ آپ کو گائڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو بریسٹ فیڈ یور بیبی. ایجوکیشنل مٹیریلس بھی اویلیبل ہیں، بکس بھی ہیں، ہیلتھ کیئر پرووائڈرس بھی ہیں. ہر ہاسپٹل میں ایک ہیلتھ کیئر الیکٹریشنل نرس اپوائنٹڈ ہوتی ہے جو کہ مدرس کو بریسٹ فیڈ کروانے کے لیے گائڈ کرتی ہے. تو اینڈ میں اپنی تمام بہنوں سے، تمام اپنی دوستوں سے اور تمام اپنی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں یا انٹرنیشنلی ہیں، ان سب سے یہ بات اور کرنا چاہوں گی اور ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ بریسٹ فیڈنگ کو پروموٹ کریں. اس مہینے کے توسط سے ہم اس بہت ہی ایک ورتھ ایکٹیویٹی ہے جس کو ہمیں پروموٹ کرنا چاہیے. ہمارے ملک میں بھی بہت سارے بچوں کی مارٹیلٹیز ہو رہی ہیں، نیو نیٹڈ مارٹیلٹی ریٹ از ویری ویری ہائی. تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کی حفاظت کر سکیں. تو دا میسج از ٹو پروموٹ دا بریسٹ فیڈنگ اینڈ پلیز کمیونیکیٹ دس میسج ٹو ایچ اینڈ ایوری پرسن اراؤنڈ یو. تھینک یو.